جان مجسمے میں روح کو پھونک دیا۔ یہ ہے جی شیطان کا اصل چیلا، جو کہ انسان کو برائیوں کی طرف کھینچتا ہے۔ انسان کا وجود ایک کمپوزٹ ہے، ایک مرکب ہے دو چیزوں کا، ایک ہے روح اور دوسرا ہے جسم، اور زمین پر تھا تو وہ آسمانوں پر کیا کر رہا تھا؟ بگ بینگ، کائنات کے آغاز کا سائنٹیفک نظریہ، مگر اسلامی نقطہ نظر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ 6 دن وہی ہیں جس کو ہم اس دنیا میں شمار کرتے ہیں، یا پھر وہ دن مراد ہیں جس میں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے؟ لیکن پھر یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے بھی کسی اور شے کی بھی تخلیق ہوئی تھی یا نہیں؟ لائک جنت، دوزخ، فرشتے، انسان، شیاطین، جنات وغیرہ۔ علماء اور محققین کا ایک بڑا حصہ اس بات پر متفق ہے کہ ان 6 دنوں سے پہلے زمین اور آسمان کے درمیان کسی بھی شے کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، لیکن بہت بڑا حصہ یہ مانتا ہے کہ تخلیق ہوئی تھی، اور اس کی دلیل ہے یہی آیت کہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب سوال پھر وہی کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں جو کہ ابو داؤد اور ترمذی میں بھی موجود ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالی نے پیدا فرمائی وہ تھی قلم۔ پھر اس سے فرمایا کہ لکھو۔ قلم نے کہا اے میرے رب کیا لکھوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت تک قائم ہونے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ۔ اس کے بعد کی ترتیب ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں کچھ یوں بیان فرمائی ہے کہ قلم کے بعد اللہ رب العزت نے پھر لوح محفوظ کو پیدا کیا، جس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت تک ہونے والے تمام ایونٹس کو قلم نے لکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا عرش پیدا کیا جو کہ پانی پر تھا۔ اس کے بعد آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو 7 آسمانوں کی شکل میں ترتیب دیا، اور اسی طرح زمین کو بھی 7 تہوں میں پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے روشنی اور اندھیرے کو پیدا کیا، پھر وقت کو پیدا کیا جو کہ دن اور رات کی صورت میں ظاہر ہوئے، پھر نور سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا کیا جو کہ اس کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور اس کے حکم بجا لاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلوں سے جنات کو پیدا کیا۔ جنات کو آزاد ارادے کے ساتھ زمین پر آباد کر دیا گیا، اور وہ اسی زمین پر رہ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جنات چونکہ آگ کی پیداوار ہیں اس لیے ان کا مزاج بھی آتشی تھا۔ سرکشی، بغاوت، دنگا فساد اور خوریزی ان کی فطرت میں شامل تھی۔ جب زمین پر جنات کا لڑائی جھگڑا حد سے بڑھ جاتا تو اللہ رب العزت آسمانوں سے فرشتوں کو بھیجتے جو کہ ان سرکش جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں میں اور ویرانی پہاڑی علاقوں میں بھگا دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے رب کیا تو اسے زمین میں اپنا نائب مقرر کرے گا جو کہ زمین میں فساد پھیلائے اور خون بہائے، لائک جنوں کی طرح؟ حالانکہ ہم ہر وقت تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے دنیا سے مختلف رنگوں کی مٹی کو منگوایا گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و نسل کے لوگ پیدا ہوئے۔ زمین سے منگوائی گئی اس مٹی کو پانی کے ساتھ ملا کر گارا کیا گیا، پھر اس گارے کو ایک خاص مدت تک کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ پھر جب اس میں خمیر پیدا ہو گیا اور یہ گلنے سڑنے لگی تو پھر اس گارے کو خشک کر کے ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تشکیل دیا گیا، یعنی مجسمہ بنایا گیا۔ ایک مدت تک یہ مجسمہ یوں ہی پڑا رہا، اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اس جسم میں یعنی بے جان مجسمے میں روح کو پھونک دیا، جس کے سبب وہ زندہ اور متحرک انسان میں بدل گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سی ایسی چیزوں کا علم دیا گیا جو کہ فرشتے بھی نہیں جانتے تھے۔
جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر بھی فوقیت حاصل ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، جس پر تمام فرشتے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے، ماں سوائے ایک ابلیس کے۔ ابلیس جو کہ ایک ناری آگ سے بنی مخلوق جنات کی نسل سے تھا، اس نے غرور اور تکبر کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور جواز پیش کیا کہ حیثیت کے اعتبار سے آگ مٹی سے سپیریئر، بہتر اور افضل ہے۔ اسی تکبر اور حکم عدولی کے سبب اللہ رب العزت نے ابلیس کو، شیطان کو جنت سے باہر نکال دیا اور قیامت تک کے لیے اس کو لعنتی قرار دیا۔ فرمایا بس یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا اے میرے پروردگار، اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابلیس تو جنات کی نسل سے تھا اور جنات کا ٹھکانہ اس دنیا پر یعنی ہماری زمین پر تھا، تو وہ آسمانوں پر کیا کر رہا تھا؟ جب جنات کی سرکشی اور بغاوت کے سبب جنات کو سزا دینے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کو زمین پر بھیجا جاتا، تو سزا کے اس پروسیس یعنی لڑائی میں بہت سے سرکش جن مارے جاتے۔ ایسی ہی ایک پریز لڑائی کے دوران فرشتوں کو ویرانے میں جنات کا ایک معصوم بچہ روتا ہوا ملا۔ اس کے والدین کا شاید اس لڑائی میں دی اینڈ ہو چکا تھا۔ فرشتوں کو اس معصوم صورت جن بچے پر ترس آ گیا، چنانچہ رب کائنات کے حکم سے وہ اس جن بچے کو آسمانوں پر لے گئے، جہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت کی بنیاد پر معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان دنیا پر فرشتوں کا سردار تھا۔ ابلیس اگرچہ جنات میں سے تھا، لیکن وہ اپنی عبادت اور ریاضت کے سبب آسمان دنیا پر فرشتوں کا سردار بنا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 30,000 سال تک مقربین کا سردار، جبکہ 14,000 سال تک وہ عرش کا دیدار کرتا رہا۔ مختلف آسمانوں پر اس کے مختلف نام تھے اور 7ویں آسمان پر اس کا نام تھا عزازیل۔ یہی وجہ تھی کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا تو عزازیل ابلیس بھی اس حکم کے دائرے میں شامل تھا۔ عزازیل کے اس قدر اونچے مراتب پر پہنچنے سے اس کے اندر دنیا پر نائب اور خلیفہ مقرر ہونے کی ایک پوشیدہ خواہش جنم لے چکی تھی۔ وہ آدم کے مجسمے کی تیاری کے مراحل کو بھی دیکھتا آ رہا تھا، لیکن جب اسے علم ہوا کہ انسان کو یعنی آدم کو اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے نائب اور خلیفہ کے طور پر پسند کیا گیا ہے، تو حسد اور تکبر میں آ کر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور عزازیل سے ابلیس بن کر راندہ درگاہ ہوا۔ باقی کی سٹوری تو آپ پہلے ہی جان چکے ہیں، لیکن ابلیس نے اب یقیناً اپنی اس ذلت کا بدلہ تو آدم سے ہی لینا تھا، اس لیے پھر باقی کا وہ تمام واقعہ تو آپ جانتے ہی ہیں، جس میں اس کی سازش سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر اتار دیا گیا۔ لیکن ابلیس کے بدلے کی آگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب اس کا ٹارگٹ تھا اولاد آدم، جس کو وہ اپنا ہم نوا بنا کر اللہ رب العزت کی ناشکری اور نافرمانی کروا کر جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے بھی اولاد آدم کی تربیت اور ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء اور رسولوں کو مقرر کیا۔ عبادت، ریاضت، لائک روزوں جیسے اعمال کے ذریعے انسانوں کی باطنی طہارت اور تقوی حاصل کرنے کا انتظام فرمایا۔ لیکن ابلیس شیطان نے بھی اللہ سے کہا تھا کہ مجھے تو تو نے ملعون کر ہی دیا ہے، میں بھی تیرے سیدھے راستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، میں ان پر حملہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے،
اور ان میں یعنی اولاد آدم میں سے بہت سو کو گمراہ کر دوں گا۔ اور اس کام کے لیے شیطان پہلے ہی قیامت تک کا ٹائم امیونٹی حاصل کر چکا تھا، لیکن 1 مہینہ ایسا بھی ہے جس میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، ماہ رمضان۔ روزے مختلف قوموں پر مختلف اشکال میں فرض کیے گئے، لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مکمل مہینے رمضان کے روزے فرض کیے گئے، جس میں روزے کی مقدار طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک مقرر کی گئی۔ اللہ رب العزت اس ماہ میں انسانوں کو خصوصی طور پر اپنی اصلاح کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اور کوشش کرنے والے بے شمار انسانوں کی مغفرت اور بخشش بھی کر دی جاتی ہے، جبکہ ان کا سب سے بڑا دشمن شیطان قید میں ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ شیطان قید میں ہوتا ہے؟ پھر تو اس ماہ مبارک میں سب لوگ نمازی اور پرہیزگار بن جانے چاہیے، بازاروں کی جگہ مساجد بھری ہونی چاہیے، جھوٹ، غیبت، ظلم، دھوکہ دہی، ناانصافی اور ان جیسی کئی برائیاں ہیں جن کا میں یہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہتا، سب ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ شیطان جو قید میں ہوتا ہے۔ لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا، مگر کیوں؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ ایکچولی انسان کا وجود ایک کمپوزٹ ہے، ایک مرکب ہے 2 چیزوں کا، ایک ہے روح اور دوسرا ہے جسم، اور اس مرکب یعنی انسانی جسم میں سب سے امپورٹنٹ ہے اس کی روح۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر پڑنا۔ جسم یا انسانی مجسمہ تو کافی عرصہ بنا پڑا رہا، مگر کسی کو بھی اس کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو روح اور جسم کے اس کومبو یعنی انسان کے جسم پر تو شیطان غلبہ حاصل کر سکتا ہے اور اسے اپنا پیروکار بنا سکتا ہے، لیکن روح کا کنٹرول حاصل کرنا اس کے بس میں نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب انسان مسلسل برائیوں پر برائیاں کرتا چلا جاتا ہے تو اس کی روح کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب شیطان جو کہ 11 مہینے اس کے جسم پر محنت کرتا ہے، اس کی شیطانی اعتبار سے تربیت کرتا ہے، تو روح آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نفس امارہ مضبوط۔ اب یہ نفس امارہ کیا ہے؟ یہ ہے جی شیطان کا اصل چیلا، جو کہ انسان کو برائیوں کی طرف کھینچتا ہے۔ جب شیطان کو رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے تو ایک دم سے انسانی جسم سے یہ شیطانی اثرات ختم نہیں ہوتے، کیونکہ اس کا چیلا نفس امارہ تو آزاد ہوتا ہے اور بڑی دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک دم سے انسان کو راہ راست پر یا گڈ ٹریک پر نہیں آنے دیتا اور اسے مسلسل برائیوں کی طرف انگیج رکھتا ہے، کھینچتا رہتا ہے۔ اب شیطان انڈائریکٹلی طور پر قید میں ہونے کے باوجود بھی اپنے اس چیلے کے ذریعے ماہ رمضان میں بھی انسانوں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ اگر انسان سارا سال ہی شیطانی راستوں پر چلتا رہے تو روح اس قدر کمزور ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے کہ انسانی جسم پر شیطانیت اور حیوانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پا لینے کے باوجود بھی اپنی ہٹ درمی پر ہی ڈٹا رہتا ہے، جیسا کہ شیطان سجدہ نہ کر کے اپنی ہٹ درمی پر ہی ڈٹا رہا۔ جبکہ انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے توبہ کا راستہ اختیار کیا، نہ کہ ڈٹ جانے کا۔ جب انسان عقیدت کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو شیطان اور نفس امارہ کا یہ 11 مہینوں کا پروگرام ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے، مطلب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ دن میں کھانے پینے اور ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کے سبب انسان کی روح جو کمزور ہو چکی ہوتی ہے، روزے سے اس کو طاقت ملنا شروع ہوتی ہے اور وہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ رات میں قیام، تلاوت قرآن اور توبہ سے روح کو اور بھی تقویت ملتی ہے، تب جا کر اسی انسانی کوشش کے سبب شیطانیت اور حیوانیت کا زنگ روح سے اترنا شروع ہوتا ہے۔ ایک عربک لیجنڈ ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، تو ہمارا جسم جو کہ مٹی سے بنا ہوا ہے، تو ہمارے جسم کی تقویت یعنی غذا کے تمام ریسورسز اور سامان اس مٹی میں موجود ہیں، اور بالآخر یہ جسم بھی اس مٹی میں ہی مٹی ہو جائے گا۔ لیکن روح ایک امر ربی ہے، اس کی غذا کھانا پینا یا نفسانی خواہشات نہیں، بلکہ روح کی غذا تو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو دوستو اب 2 ہی راستے ہیں، غلطی کرنے کے بعد یا تو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح نادم ہو کر
توبہ کا راستہ اختیار کیا جائے یا پھر اپنی غلطی پر ڈٹ کر شیطان کا راستہ لیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں شیطان کو قید میں ڈال کر یہ سب ہم پر چھوڑ دیا ہے۔ توبہ کر کے یا تو انسان بن جائیں یا پھر شیطان کے پیروکار بن کر حیوان اور جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ اگر آپ کو میرا یہ پیغام اچھا لگا تو اس ماہ مبارک میں نہ صرف اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے فارورڈ کریں بلکہ اپنی نمازوں اور دعاؤں میں مجھے یاد بھی رکھیں۔ اللہ حافظ۔